بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، کتاب البیع کا بیان چل رہا تھا۔ اس سے قبل ویڈیو کے اندر ہم ایجاب اور قبول سے متعلقہ مسائل پڑھ رہے تھے۔ اسی عنوان سے متعلق دو مسئلے آج کی اس ویڈیو کے اندر پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ثمن سے متعلق جو مباحث ہیں ان کو پڑھیں گے۔ تو یہ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَوْجَبَ وَاحِدٌ قَبِلَ الْآخَرُ فِي الْمَجْلِسِ كُلَّ الْمَبِيعِ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ تَرَكَ إِلَّا إِذَا بَيَّنَ ثَمَنَ كُلٍّ، أي إذا قال بعت هذا بدرهم وذلك بدرهم فقبل أحدهما بدرهم يجوز، وما لم يقبل بطل الإيجاب إن رجع الموجب أو قام أحدهما عن مجلسه، وإذا وجد لزم البيع، أي لا يثبت خيار المجلس خلافا للشافعي رحمه الله. ولما ذكر الإيجاب والقبول أراد أن يذكر الثمن والمبيع، وإنما قدم ذكر الثمن لأنه وسيلة إلى حصول المبيع، والوسائل متقدمة على المقاصد. فقال: وصح البيع في العوض المشار إليه بلا علم بقدره ووصفه، لا في غير المشار إليه، فإنه حينئذ لا بد أن يذكر قدره ووصفه، وبثمن حال وإلى أجل علم، وبالثمن المطلق، أي إن لم يذكر صفته، بأن قيل بعت ب10 دراهم، فإن استوت مالية النقود فعلى ما قدر به من أي نوع، أي يقع البيع على 10 دراهم من أي نوع كان، أي يعطي المشتري أي نوع شاء، وإن اختلفت فعلى الأروج، وفسد إن استوى رواجها، أي في صورة اختلاف مالية النقود، إلا أن يبين أحدها، أي أحد النقود، وهذا استثناء منقطع، لأن البحث في البيع بالثمن المطلق فلا يكون حال بيان أحد النقود من جنس أحوال إطلاق الثمن۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر ثمن سے متعلقہ بحث ہے، اور ابتدا کے اندر ایجاب اور قبول سے متعلق کچھ مسئلے جو رہ گئے تھے پچھلی ویڈیو میں وہ موجود ہیں۔ پہلا جو مسئلہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایجاب اور قبول میں موافقت ہونی چاہیے، مطابقت ہونی چاہیے۔ جس چیز کا ایجاب کیا گیا اسی چیز کو قبول کرنا چاہیے، مکمل طور پر قبول کر لیا جائے یا مکمل طور پر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ آدھا لے لینا، آدھا چھوڑ دینا، اس کو اس طریقے سے قبول کرنا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیع کے اندر دوسری بیع نہیں ہو سکتی، بیع میں تقسیمات نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ عبارت پڑھ کے مسئلے کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا أَوْجَبَ وَاحِدٌ، ایک شخص نے ایجاب کیا، قبل الآخر، دوسرا قبول کرے گا۔ پہلی قید کیا ہے؟ فی المجلس، مجلس میں۔ دوسری قید ہے کل المبیع بکل الثمن، مجلس میں قبول کرے، تمام کے تمام مبیع کو تمام کے تمام ثمن کے ساتھ قبول کرے۔ یعنی ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کو یہ کتاب 1000 روپے میں بیچتا ہوں، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کتاب کی ایک جلد کو 500 روپے میں خریدتا ہوں۔ آپ کو مکمل 2 جلدیں مکمل 1000 کے بدلے میں لینی پڑیں گی۔ او ترکا، یا پھر آپ نہ لیں، چھوڑ دیں۔ الا اذا بین ثمن کل، ہاں ایک صورت ایسی ہے جس کے اندر ہر چیز پر جدا جدا قیمت بتا کر علیحدہ ایجاب کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس شرح الوقایہ ہے، کنز الدقائق ہے، القدوری ہے، 3 کتابیں ہیں، اور میں آپ کو کہتا ہوں یہ کتاب شرح الوقایہ 1000 کی بیچتا ہوں، یہ القدوری جو ہے 500 کی بیچتا ہوں، کنز الدقائق 800 کی بیچتا ہوں، تو آپ ان میں سے جس کو بھی قبول کریں آپ قبول کر سکتے ہیں، چونکہ یہاں پر صفقات ہے، متعدد بیوع ہے۔ مثال دیکھیے، الا اذا بین ثمن کل، ای اذا قال، مطلب یہ ہے جب اس نے کہا بعت هذا بدرهم، یہ میں 1 درہم کی بیچتا ہوں، وذلك بدرهم، وہ چیز میں 1 درہم کی بیچتا ہوں، فقابل احدهما بدرهم يجوز، یہاں پر اگر وہ ان دونوں میں سے ایک چیز کو خرید لیتا ہے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ ہر چیز کو اس نے جدا رقم کے ساتھ، جدا ثمن کے ساتھ منسلک کر کے
علیحدہ اس کا ایجاب کیا ہے۔ یہ تو تھی پہلی جزئی کہ ایجاب اور قبول میں مطابقت اور موافقت ہو، تقسیم ایجاب یا تقسیم صفقہ نہ ہو۔ اب دوسرا اسی سے متعلقہ مسئلہ ہے کہ خیار مجلس کا کیا مطلب ہے اور خیار مجلس حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو یہ پہلے بھی آپ کو بارہا عرض کر چکا ہوں کہ حنفیہ کے نزدیک خیار مجلس تفرق الاقوال ہے، گفتگو کا عنوان تبدیل ہونا ہے، جبکہ شافعیہ کے نزدیک تفرق الابدان ہے، یعنی افراد کا اپنے بدن کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے جدا ہو جانا۔ دوسری بات یہ کہ ایجاب قبول کے بعد کیا جو اسی مجلس کے اندر اگر تفرق الابدان نہیں ہوا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اپنی بات سے رجوع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ ان دونوں مسئلوں کو عبارت میں دیکھیے، وما لم يقبل، اور جب تک قبول نہ کیا ہو دوسرے نے، بطل الایجاب، تو ایجاب باطل ہو سکتا ہے، ان رجع الموجب، اگر ایجاب کرنے والا صراحتاً رجوع کر لیتا ہے۔ اس کی جو صورتیں ہیں وہ آپ کو 2 سبق قبل جو ویڈیو تھی ہماری اس میں بتا چکا ہوں۔ او قام احدهما عن مجلسه، یا پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مجلس سے اٹھ جاتا ہے۔ مجلس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ جامع المتفرقات ہے، مختلف چیزوں کو اکٹھا کر دیتی ہے، تو یہ تمام تر باتیں اگرچہ مختلف جگہوں پہ ایجاب اور قبول ہو وہ آپس میں جمع ہو جائے گا، اس لیے کہ مجلس جامع المتفرقات ہے۔ اس کا اثر آپ سجدہ تلاوت میں بھی دیکھتے ہیں، دیگر بھی کچھ ایسے مسائل ہیں جہاں پر آپ کو مجلس جامع المتفرقات کی صورت میں نظر آتی ہے۔ یہ تو وہ صورت تھی جب ایک طرف سے ایجاب تھا اور قبول کرنے والے قبول نہ کیا، تو قبول کرنے والے کا اختیار اس وقت ختم ہو جائے گا جب موجب ایجاب کرنے والا وہ رجوع کر لے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مجلس سے اٹھ جائے، چونکہ یہ اعراض پہ دلالت کرے گا۔ لیکن اگر ایجاب اور قبول ہو گیا تو پھر کیا حکم ہے؟ وَإِذَا وُجِدَ لَزِمَ الْبَيْعُ، اگر ایجاب اور قبول پایا جائے تو بیع لازم ہو جائے گی۔ حنفیہ کا یہی مذہب ہے کہ ایجاب ہو قبول ہو پھر اس کے بعد یہ بیع مکمل ہے، کسی ایک کو بھی اخلاقی طور پر رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کے اندر اختلاف کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایجاب قبول ہونے کے بعد بھی اگر وہ دونوں اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو اپنی بات سے لوٹنے کا حق حاصل ہے، وہ بیع کو ختم کر سکتے ہیں، اور اس کو امام شافعی رحمہ اللہ خیار مجلس کا نام دیتے ہیں۔ دیکھیے، ای لا یثبت خیار المجلس، حنفیہ کے نزدیک خیار مجلس ثابت نہیں ہوگا ایجاب قبول کے بعد، خلاف للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ ان کو خیار مجلس حاصل ہوگا، اور دلیل کے طور پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ دو خرید و فروخت کرنے والے جب تک جدا نہ ہوں ان کو اختیار حاصل ہوتا ہے، یعنی خیار یہ حاصل ہے کہ وہ اس بیع کو ختم کر سکتے ہیں، اپنی بات سے رجوع کر سکتے ہیں۔ حنفیہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقود کو مکمل کرو۔ تو ایجاب اور قبول کے ملنے سے ایک عقد وجود میں آیا، اب اس کا پورا کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد حنفیہ کے نقلی دلائل ہیں، ان سے تعرض نہیں کرتا۔ عقلی دلیل جس کو صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اگر ہم اس چیز کی اجازت دیں کہ دونوں میں سے کوئی بھی رجوع کر سکتا ہے تو اس کا یہ رجوع اس کی ذات پر ہی صرف اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ اس کے اس رجوع سے دوسرے کو بھی نقصان ہوتا ہے، تو دوسرے کو نقصان دینا یہ کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے آپس میں بیع شرا کی، میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو کتاب بیچتا ہوں، آپ نے کہا میں خریدتا ہوں، ایجاب قبول ہو گیا، اب آپ کی حاجت پوری ہو رہی ہے کہ کتاب آپ کے پاس جائے گی، اور میری حاجت اور ضرورت پوری ہوگی کہ پیسے میرے پاس آئیں گے، اب پیسوں پر میرا حق ہے، کتاب پر آپ کا حق ہے، ایجاب قبول ہو گیا، تو اب اس صورت کے اندر اگر میں لوٹتا ہوں تو آپ کا حق ضائع ہوتا ہے، آپ لوٹتے ہیں تو میرا حق ضائع ہوتا ہے، تو اس لیے دوسروں کے حقوق کو ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک امام شافعی رحمہ اللہ کی پیش کردہ دلیل ہے
تو اس کے بارے میں صاحب ہدایہ فرماتے ہیں الحدیث محمول علی خیار القبول، کہ یہ حدیث خیار قبول پر محمول ہے، اس سے مراد وہ خیار قبول ہے نہ کہ خیار مجلس ہے۔ اور اس کی وضاحت حدیث کے الفاظ سے ہی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتبایعانی، خرید و فروخت کرنے والے، صیغہ اسم الفاعل ہے اور اسم فاعل کا حقیقی معنی حال پر دلالت کرتا ہے، مستقبل یا ماضی پر اسم فاعل کی صیغے کی دلالت وہ مجازی طور پر ہے، اور جب حقیقت موجود ہو اور اس پر عمل کرنا ممکن ہو تو مجاز کی طرف نہیں جایا جاتا۔ تو اس لیے المتبایعانی یہ تو اس وقت ثابت ہوگا جب وہ دونوں آپس میں بے شرا کر رہے ہیں، جب بے شرا ہوگی تو اب وہ المتبایعانی نہیں ہے۔ تو حدیث میں جو ان کو اختیار دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ جس وقت آپس میں بھاؤ تاؤ کر رہے ہو، آپس میں گفتگو کا عنوان تبدیل نہیں ہو رہا، خرید و فروخت کی باتیں ہو رہی، تو ایجاب کرنے والا دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے رجوع کر سکتا ہے، یا قبول کرنے والے کو بھی اختیار ہے کہ جب ایجاب کیا گیا تو وہ بات کو قبول نہ کرے، اس کے ایجاب کا جواب نہ دے، اس کے ایجاب پر رضامندی کا اظہار نہ کرے۔ بہرحال حدیث سے خیار قبول تو ثابت ہوتا ہے، خیار مجلس ثابت نہیں ہوتا۔ مزید تفصیلات آگے مطولات میں آپ پڑھیں گے۔ حالات جدیدہ کے اعتبار سے خیر مجلس کا کیا حکم ہے، یہ آپ دو ویڈیوز قبل پڑھ چکے ہیں، اور ایسے ہی ہمارے سے حاضر کے کچھ علماء کرام کی، مفتیان کرام کی جو رائے تھی خیار مجلس سے متعلق، وہ بھی اسی ویڈیو کے اندر ذکر کر دیا گیا۔ آپ اس کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے تاکہ آئندہ آنے والے تمام مسائل اس کے اندر وہ رائے اور وہ احکامات آپ کے ذہن میں ہوں۔ اگلی بحث کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَمَّا ذَكَرَ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ، مصنف رحمہ اللہ نے جب ایجاب اور قبول کو ذکر کر دیا، اس کی بات کر دی، اراد ان یذکر الثمن والمبیع، ابھی ثمن اور مبیع کی بات شروع کر رہے ہیں۔ اس بات کو یہاں واضح کر دوں، شاید آپ یہ سمجھیں گے کہ ترجمہ ہمارا جو ہے وہ لفظی طور پر نہیں ہو رہا، تو لفظی طور پر ترجمہ کرنا مقصود بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کتاب درجہ رابعہ کے اندر الصف الرابع میں پڑھائی جاتی ہے۔ 4 سال آپ نے عربی سیکھی، عربی پڑھی، ترجمہ کیا، الفاظ یاد کیے، تو لفظی ترجمے کی حاجت نہیں ہے۔ میں جو ترجمہ کروں گا وہ اس اعتبار سے کروں گا کہ سمجھنے میں بھی معین اور مددگار ہو۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرنا، اس میں بات ٹکڑے ٹکڑے میں ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ میں با محاورہ اور موقع کی مناسبت سے ترجمہ کروں گا، جس سے آپ کو مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ لفظی ترجمہ آپ خود بھی کر سکیں گے، ہاں جہاں پر مشکل ترجمہ ہوگا یا فنی طور پر وہاں کچھ مسئلہ ہو، ترکیب کے اندر کوئی مسئلہ ہو جس سے ترجمہ مشکل ہو، تو وہاں پر اس کو لفظی ترجمہ کر کے وضاحت کر دی جائے گی۔ بہرحال وَإِنَّمَا قَدَّمَ ذِكْرَ الثَّمَنِ، فرماتے ہیں کہ آگے جو مسائل آ رہے ہیں اس میں پہلے ثمن کا ذکر ہے، پھر مبیع کا ہے۔ تو ثمن کو مقدم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إِلَى حُصُولِ الْمَبِيعِ، اس لیے کہ مبیع کو حاصل کرنے کا یہ ایک وسیلہ ہے، مبیع مقصود ہے اور ثمن ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے آپ مبیع کو حاصل کرتے ہیں۔ تو وسیلہ پہلے ہوتا ہے، مقصود بعد میں حاصل ہوتا ہے، پہلے آپ کو راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے، پھر آپ منزل پر پہنچتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ثمن ایک راستہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے مقصود یعنی مبیع تک پہنچتے ہیں۔ والوسائل متقدمۃ علی المقاصد، وسائل کو مقاصد پر مقدم کیا جاتا ہے۔ ثمن سے متعلقہ مسائل اور جو ابحاث ہیں وہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔